اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے، دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسل بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جا رہی ہے، سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد. اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے، بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے، مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے، صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیں دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض بھی، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا، دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں، بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے؟ انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے، ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹ اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہیں، بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، کہاں میرے چکر میں جا رہے ہیں. جوان ہوں، بوڑھا مت سمجھو مجھے، بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں، ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم، بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے، بولتی ہوں کیوں پہچانتے ہم کو نہیں، ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں، ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے، بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا، کہے کے لیے سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم، اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ہوتا نا بڑا ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے، آج کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے، بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے، لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجیے، کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجیے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے، تحفہ ہے، کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے، جیب خرچ ہوتا ہے، کچھ مت کیجیے، دعائیں تو دیجیے اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت، صرف دعائیں دیجیے، لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو. یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی، جو آتی خرچ کر دیتے، دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو، خوب دعائیں. ہدیہ ہے، دیجیے دعائیں دوسرے سلام کی شکل میں، سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں، یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی میرے بھائی میری بہن کی، میرے دوست کی، میرے رشتے دار کی، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں، بر صغیر میں بہت کم ہے، چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دیتے کہ تو میری دعا کہاں اللہ سنتا، میری کہاں قبول ہونے والی. دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کیسے ہے، گھر کے حال کیا ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، بچوں میں برکت دے، خوب چلتی اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں، 2 منٹ کی اصل بات تھی، میں کام سے آیا تھا 5 منٹ دعائیں پہلے، 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے تھا دعا کرتے رہیں گا اس کو، اللہ اچھا لگے، فی امان اللہ، دعائیں کرتے رہیں گے.
دعاؤں کو رکھیے، اس کو چلن معمول بنا دیجیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے، کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے، ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے، دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے، عربی نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں بولیے، تو عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے دعا، جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تبھی ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا، نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی، کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے، نماز پڑھو تو شرم آ رہی، دعا دو تو شرم آ رہی، یہ کرو تو شرم آ رہی، اذان دو تو شرم آ رہی، باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں، کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہ کے پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا، اس کو کیا دعا نہیں بہت شرم آتی، دعا وہ اچھا نہیں دکھتا ہے اتنے بڑے لوگ دعا دینا، یہاں پچکاری مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو، تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیا لالی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے، اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کے اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں نا یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے، جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ویسا آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے یہاں، برابر دکھ رہا ہے، پوری میری دیوار خراب ہوگی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی، اندازہ لگائیے، تو شرم کیجیے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں، تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے، خوب دعائیں دیجیے، دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے ایک دوسرے کا، اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا دعا مومن کا ہتھیار، دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں، یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ہے، ایک زبردست ہتھیار، یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرمان کہا، امن یجیب المستر اذا دعاؤ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض وآلہم، پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، کیا فرمایا اللہ نے، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان تنگ دست مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے، تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے، یاد رکھیے، اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے، تو صبح میں برکت ہے، یاد رکھیے، اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجئے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجئے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت، آپ دیکھیے وہ اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے، صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے خوش بھی ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا، تو فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، وہ لوگ جو مانتے نہیں اللہ پر ایمان بھی رکھتے وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا ہے۔ اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کی حالات ہی الگ ہے، جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تجارتیں سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں نان ویج چیزیں ہوتی ہیں اس کی تجارتیں آپ دیکھیں، دودھ وغیرہ کی تجارتیں ہے نا، منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے، صبح فجر سے شروع جاتی ہے نا، اور ان کی زندگیاں دیکھیں ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے آپ، عجیب و غریب حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے، امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری۔ مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں، صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں، تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں، اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا، اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے، اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے، تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت ہے، پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں برکت ہے۔ جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے یار یہاں کی نوست تو برداشت ہی نہیں ہو رہی،
لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت سب پڑے مردار کی حالت، لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے. تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کیسے مثالیں ہیں. بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی یاد رکھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں. وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھیے. اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے. تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، مطلب فرشتے عصر میں آئے تھے فجر میں گئے. تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا، کیونکہ عصر میں آتے ہیں ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے، تو فجر میں نئے آتے جو عصر تک رہتے ہیں. تو جو آنے والے کیا بولتے ہیں، جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا. حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم ہے. تو فجر اور عصر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے. فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس وہ ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. آئیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں. خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے تھے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے. پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخر اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی. کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا. یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ. اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو. لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس. لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا. اگر وہ جان لے کہ ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے. مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا. تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے. تو آپ نے فجر کے آواز دی 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق کے لیے، فجر اور عشاء، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے. ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں، یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ خسر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعہ چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے. ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے. کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے
پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے. یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے, فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کے نام میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے. دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا کہتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وهو يخلفه, میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا, الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف, میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو. اللہ کیا فرما رہا ہے وما انفقتم من شيء, جو بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو فهو يخلفه, میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو. وهو خیر الرازقین, اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا ہے. ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے, یاد رکھیے جانے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے, اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے. اس کا بدلہ یخلفہ, وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو. آپ نے خرچ کیا, آپ کو مال ملا, آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی, اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے. ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے, اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں, مال کی برکت کی شکل میں, کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں, اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے. یخلفہ, اللہ پلٹائیں گا, اس کو بدلہ دینا ہی اللہ ہے. تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کے راہ میں. مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا. آپ وسلم فرماتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں 2 فرشتے, صحیح بخاری کی روایت ہے, 2 فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دیں, اور دوسرا کہتے ہیں اللہ جو خرچ نہیں کرتا, بخیلی کرتا ہے, تیرے راہ میں روکتا ہے, اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر. روز 2 فرشتے اترتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں, اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. یار تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا, اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد. تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بد دعا کا مستحق بھی. اور مال خرچ کرنے دیں, مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا, یاد رکھیے, اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا, کہا 2 لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا. رشک سمجھتے نا, کاش میں ایسا ہوتا, سمجھ رہا, 2 لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کے جیسا رشک نہ کرنا, کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا. وہ کون 2 لوگ ہیں؟ پہلا, اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو, وہ قرآن کا حافظ ہو, قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو, خوب پڑھتا ہو. اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو, تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا. اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے, اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا. یہ 2 لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے, کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا, کیسا بیوقوف ہے یہ, اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرا. بیوقوف میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا, ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا, ایک اچھی سہولت زندگی تھا. بیوقوف روز خرچ کرتے رہتا. رشک صرف 2 لوگوں پہ ہو سکتا ہے, جس کو قرآن یاد ہو, پڑھتا ہو اس کو خوب, اس کے جیسا کر سکتے. اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا, مجھے تو عقل دیتا, حافظہ دیتا, میں بھی یاد کر کے پڑھتا. اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہو دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوں, اس کے جیسا, اور خوب مال خرچ کر. اس کے علاوہ کسی کے جیسا ہونے کی نیت نہیں کر سکتے, معلوم. اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں, بیوقوف ہے, خرچ کر رہا. دیکھ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی, مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا تھا. کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی, کوئی بھی چلا دیں گے. یتیموں کیا کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو. کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی, کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا, جو بنا کے رکھ دیے. نہیں, اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل, وہ بچ رہا ہے اس کا, وہ جانتا ہے. اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے, اس کو تصور کیجئے, ذہن میں لائیے, ٹارگیٹ کیجئے اپنی آڈینس کس پہ خرچ کروں گا, ایک ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے, وہ سب تو گیا درکنار. کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے, بیوقوف خرچ کرتے رہتا. رش صرف 2 لوگوں پر ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے اس کا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی کیا ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں, اولاد آدم, اے اولاد آدم, یا ابن آدم, انفق علیک, تو میری راہ میں خرچ کر,
میں تجھ پر خرچ کروں. انفق تو خرچ کر، انفق علیک میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، لوٹا کر دوں گا تجھے اس کا بدلہ. اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس کو. تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. تو خرچ کر، خرچ کر کے تو دیکھ میں تجھے لوٹاؤں گا. اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے، خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ. خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے. خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے. بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا. یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. کون سی؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے، اوہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں. اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کی، اور یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے ہوتے ہیں، ایسے فائدے ہوتے ہیں، دن میں جو ہے میں لکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. بولتے کیا بھاری آدمی ہے یار، یہ کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تک نہیں. اگلی بار اپن بھی ایسے کریں، انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے، آپ بھی خاموشی سے کچھ تو بھی کر رہے ہیں انویسٹ. ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے ہیں خاموشی سے، لیکن میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پر اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے اسے، ہے نا. اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہے ہیں نا آپ. یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں. یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو. تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا. سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم، کہ وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرا وعلانیہ،